آنکھیں فلموں کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں گندی پکچروں کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں آوارگی کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بڑا مجمع ہے، مل کر کے ذرا درود شریف میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں؟ رخصت قافلہ کا شور، گش سے ہمیں اٹھائے کیوں؟ رخصت قافلہ کا شور، گش سے ہمیں اٹھائے کیوں؟ سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں؟ آج کی یہ محفل حضور مفتی اعظم راجستھان رحمت اللہ تعالی علیہ کے خوابوں کی شرمندہ تعبیر ہے۔ آپ نے اس سرزمین پر جس ادارے کے حوالے سے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھا تھا، اس کو آپ کے لائق و فائق فرزند حضرت مولانا حاجی معین صاحب نے اپنے رفقا کے ساتھ شرمندہ تعبیر کیا، اور اسی ادارے کی آج پہلی دستار بندی کا یہ حسین و جمیل منظر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی نگاہوں سے دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ منبر پر بڑے بڑے اہل علم، اہل دانش، اہل فکر و نظر موجود ہیں۔ میں بہت لوگوں کو جانتا بھی نہیں، لیکن چہرے کی وجاہت مجھے بتا رہی ہے کہ یہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ جو ذرہ ہیں، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ اور حضرت علامہ زاہد سلامی صاحب یہ فرما رہے تھے حاجی معین صاحب سے کہ منبر پر اتنے لوگ جمع ہیں کہ سب کا نام لیا بھی نہیں جا سکتا اور ممکن بھی نہیں ہے، لیکن میں دو مصروں سے ان تمام اہل علم، اہل نظر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں، اور شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ یقیناً ہمارے تمام علماء اور اہل منبر ہمارے نزدیک مخدوم اور بڑے عزت کے لائق اور محترم ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت پوری دنیا میں ایک خوف کا ماحول ہے۔ تقریباً 15-20 دن سے پوری دنیا ایک خوف کے ماحول کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، خوف اور دہشت کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سیریا اور ترکی کے اندر جو خطرناک اور خوفناک زلزلے آئے ہیں، ان زلزلوں کو دیکھ کر کے ہر انسان لرزہ برندام ہے، ان زلزلوں کو دیکھ کر کے ہر انسان متزلزل ہے، ہر انسان پر ایک خوف و ہراس کی کیفیت طاری ہے۔ اور ترکی اور شام کے اندر جو زلزلے آئے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ دانشوروں نے یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ اب وہ صرف 2 ملکوں میں زلزلوں کی بات نہیں ہے، بلکہ کئی ملکوں پر اس وقت
زلزلوں کی پیشین گوئی کی تلوار لٹک رہی ہے، یعنی کئی ملکوں کے اندر مزید زلزلے آ سکتے ہیں، اس لیے ہر انسان بے چین ہے، ہر انسان بے قرار ہے، ہر انسان مضطرب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یوٹیوب کے ذریعے سے اور ویڈیوز کے ذریعے سے اور نیوز کے ذریعے سے شام اور ترکی کا زلزلہ دیکھا ہوگا، بڑی بڑی عمارتیں اللہ اکبر زمین کے سینے کے اندر دفن ہو گئی۔ آپ ذرا غور فرمائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جس وقت ٹرکی میں زلزلہ آیا، کیا ٹرکی والوں نے یا سیریا والوں نے کبھی سوچا بھی ہوگا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا عذاب آئے گا؟ اور وہ لوگ جو دولت کے اندر کھیل رہے تھے، وہ لوگ جو دولت کی ریل پیل میں مست تھے، کیا انہوں نے سوچا تھا کہ وہ خیمے میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائیں گے؟ لوگوں کو بھیک دینے والے ان کے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا، مصیبت کسی پر بھی آئے، مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا، اگر دوسروں کو دیکھ کر تم عبرت حاصل نہیں کرو گے تو تم بھی عبرت بنا دیے جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ آنکھیں پکچر کے پوسٹر کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں فلموں کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں گندی پکچروں کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں آوارگی کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے آنکھیں اللہ نے تمہیں عبرت کے لیے دی ہے۔ ایک سے ایک ویڈیو کو شیئر کرنے والوں کبھی غور بھی کیا ہوتا، کبھی سوچا بھی ہوتا؟ اللہ اللہ، ترکی اور سیریا کے اندر جو زلزلے آئے ہیں، انہوں نے کبھی سوچا ہوگا ان کے کتنے خوبصورت مکانات ہیں، ان کے کتنے اونچے اونچے مکانات ہیں، ان کے کتنے اچھے اچھے مکانات ہیں، لیکن دیکھ لو سرد موسم کے اندر اب خیموں میں پناہ لینے پر مجبور ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ نہیں کہتا جن پر مصیبت آئی ہے وہ سب پاپی ہے، یہ نہیں کہتا جن پر تکلیف آئی وہ سب مجرم ہے، لیکن یاد رکھنا یہ بات آپ بھی کہتے ہو، عام بول چال میں ہم بھی کہتے ہیں، ہمارے علماء بھی کہتے ہوں گے کہ گیہوں کے برابر گھن بھی پسے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اس پر نظر نہیں کی تو اللہ نہ کرے جتنی سخت مصیبت میں وہ گرفتار ہے اس سے بڑی مصیبت ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، زلزلے آنے کی دو وجوہات بتائی جاتی ہے۔ ایک تو طبعی وجہ ہے جس کو سائنسداں لوگ بتاتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ سیال مادوں میں ایسا ہوتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پلیٹوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ گویا کہ طبعی وجوہات، جیسے مثال کے طور پر ہم بیمار پڑتے اس کی ایک طبعی وجوہات ہے، اس کی چند طبعی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر زکام ہو گیا تو کیوں ہوا؟ تو کہا دہی کھا لیا تو کھانسی آ رہی ہے، اسی طریقے سے ٹھنڈا پی لیا تو زکام ہو گیا، اسی طریقے سے جو ہے شربت پی لیا تو یہ ہو گیا۔ یہ وجوہات طبعی وجوہات بتائی جاتی ہے، لیکن ایک دوسری وجہ ہوتی ہے اور وہ حقیقی